استنباط سے مراد ہے اس سے نتیجہ اخذ کرنا، اس سے کوئی رزلٹ جو اس کا ہے اس سے نتیجہ اخذ کرنا، یعنی کہ ادراک سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ادراک سے ہم چیزوں کو ان کی اصلیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادراک سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اگر ہم ویسا کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یعنی کہ ہم اس سے رزلٹ اخذ کرتے ہیں، نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اور استدلال اور انبساط سے کام لینا ہے، ہم دلیل کے ساتھ کام لیتے ہیں۔ جب عقل کی بات آتی ہے تو وہاں پہ ہم ریزن دیتے ہیں، وہاں پہ ہم ریزننگ سے کام لیتے ہیں، ہم دلیل سے کام لیتے ہیں، ہم لاجک سے کام لیتے ہیں۔ ہر قسم کی ایجادات اور دنیا میں جتنی بھی ایجادات ہوئی ہے، جتنی بھی انوینشنز ہوئی ہے، جیسے کہ ٹیلی فون ہے، جیسے کہ کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ وغیرہ، یا جو بھی تحقیقات ہوئی ہے، تحقیق سے مراد ہے کسی چیز کی حقیقت کو جاننا، یعنی کہ جو چیز مرضی وجود میں آئی ہے اس کی حقیقت کو جاننا اس کو تحقیق کہتے ہیں۔ اس میں اچھائی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے، یہ سب تحقیق کے دائرے میں آتی ہے۔ انکشافات اور جو اچانک کچھ چیزیں معلوم ہوتی ہے دنیا میں اس کو انکشاف کہتے ہیں، اچانک کسی چیز کا معلوم ہونا اس کو انکشاف بولتے ہیں۔ اور تمام علوم و فنون، علوم سے مراد ہے علم کی جمع، فنون سے مراد ہے فن کی جمع، اور جتنے بھی علوم ہے، جتنے بھی فنون ہے، اسی کے نتائج عمل ہے، یہ اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ یعنی کہ ادراک، جتنے بھی چیزیں ہم نے دنیا میں ایجاد کی ہے، اور جتنی بھی تحقیقات ہوئی ہے، جتنی بھی انکشافات ہوئی ہے، اور جتنے بھی دنیا میں علوم موجود ہے، جتنے بھی دنیا میں فنون موجود ہے، یہ سب اسی کا نتائج عمل ہے، اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ کس عمل کا نتیجہ؟ ادراک۔ یعنی ادراک سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ادراک سے ہم چیزوں کی اصلیت کو جانتے ہیں، یعنی کہ عقل سے ہم کسی چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، کسی چیز کی اصلیت کو جانتے ہیں، کسی چیز کی اصلیت کو جانتے ہیں، کسی چیز کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور ہم اس سے کیا کرتے ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں جتنی بھی چیزیں انوینٹ ہوئی ہے، ایجاد جتنی بھی چیزیں ہوئی ہے، اور جو بھی دنیا میں تحقیقات ہوئی ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے، جو بھی تحقیقات ہوئی ہے، یعنی کہ اس میں سچ کیا ہے، اس میں جھوٹ کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، تو اور جتنے بھی انکشافات ہوئے ہیں، اور جتنے بھی دنیا میں علوم ہے، جتنے بھی دنیا میں فن ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ عمل ہے۔ کس کا نتیجہ عمل؟ ادراک کا، یعنی کہ عقل یا عقل کی ایجاد ہے، یہ سب عقل کے دائرے میں آتے ہیں۔ احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا، یا کسی مسئلے کا حل کرنا، یا کسی بات پر غور کرنا اور سوچنا نہیں ہے۔ اس کے برعکس احساس کیا ہے؟ احساس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ احساس کا کام کسی چیز کا ادراک کرنا، احساس سے ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ عقل سے ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں۔ احساس کا کام یہ نہیں ہے کہ احساس کے ذریعے ہم کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں یا کسی مسئلے کا حل کرنا، یا احساس سے ہم کسی مسئلے کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ کسی بات پر غور کرنا یا کسی بات پر غور کرنا اس کو احساس نہیں کہتے ہیں، وہ عقل میں آتا ہے۔ کسی پر غور کرنا، کسی بات پر غور کرنا وہ عقل کا کام ہے۔ احساس کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بات پر غور کریں گے، سوچتا نہیں ہے، احساس سے ہم سوچتے بھی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اس کا کام صرف یہ ہے کہ جب کوئی مؤثر واقعہ پیش آتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ احساس کا کام صرف یہ ہے کہ جب ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی واقعہ پیش آتا ہے اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اور جب ہم متاثر ہوتے ہیں ہم اس سے کیا اثر قبول کرتے ہیں اس کو احساس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم راستے میں جا رہے تھے اور اچانک ایک حادثہ ہو گیا، ایک بچہ گاڑی کے پہیے کے نیچے آ گیا، تو اگر ہم عقل سے کام لیں گے، ادراک سے، تو عقل یہی کہے گی کہ گاڑی کی سپیڈ کیا تھی، ڈرائیور کے پاس لائسنس تھی یا نہیں تھی، ڈرائیور یہ بچے کو حادثے میں یہ کتنا ڈیمیج ہوا ہے، اس کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں، اس کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں، تو یہ ہمیں عقل بتائے گی۔ لیکن احساس کیا بتائے گا؟ احساس یہ بتائے گا کہ ہمارے دل پر اس کا ایک اثر ہو جائے گا کہ یہ بیچارہ اپنی ماں کا لاڈلا بیٹا کتنا خوبصورت، اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اس کو احساس کہتے ہیں۔
यानी कि अकल से ये साइंसी तरीके से जांच करता है, लेकिन एहसास जो है, एहसास से मुराद है फीलिंग, यानी कि कोई वाक़ा जब हमारी आंखों के सामने पेश आता है, उससे हम क्या असर कबूल करते हैं, हम पर उसका क्या असर होता है, उसको एहसास कहते हैं। ये दो चीजें जो है, ये तमाम जो कुछ हम अमल करते हैं, उनका सर चश्मा यही है, इदराक और एहसास। गम की हालत में सदमा होता है। अगर गम का कोई वाक़ा पेश होता है तो हमारे दिल पर सदमा, हमें सदमा पहुंचता है, हमें तकलीफ होती है। खुशी में सुरूर होता है, और अगर खुशी का कोई वाक़ा हमारी आंखों के सामने पेश आते हैं तो हम सुरूर हासिल करते हैं, हम लुत्फ अंदोज होते हैं। हैरत अंगेज बात पर ताजुब होता है। अगर कोई अनहोनी हमारे सामने हो, कोई हैरत अंगेज बात हो, तो हमें ताजुब होता है, यानी कि हम हैरान हो जाते हैं। यही कुव्वत जिसको एहसास, इंफियाल या फीलिंग से ताबीर कर सकते हैं, ये जो कुव्वत है जिसको हम एहसास कहते हैं, या जिसको हम इंफियाल या फीलिंग जिसको हम कहते हैं ताबीर कर सकते हैं, शायरी का दूसरा नाम है। इसी का दूसरा नाम शायरी है। इस एहसास का दूसरा नाम शायरी है। शायर भी कैसे शायरी करता है, जब वो किसी चीज से मुतासिर होता है, और इस मुतासिर जब होता है फिर वो क्या असर कबूल करता है, वो अपने असर को फिर अल्फाज का जमा पहनाता है, जिसको शायरी कहते हैं। हैरत अंगेज बात बता जो यही कुव्वत इस एहसास, इंफाल या फीलिंग से ताबीर कर सकते हैं, शायरी का दूसरा नाम है। यानी यही एहसास जब अल्फाज का जमा पहन लेता है तो शेर बन जाता है। जब यही एहसास फिर जब हम अपने एहसास को अल्फाज का जमा पहनाते हैं, अल्फाज का लिबास इसको पहनाते हैं, तो ये शेर बन जाता है। तो इस तरह से हमने शायरी की हकीकत, इसके हवाले से ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 1। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो कल इसी मौजू पर हम इसी मौजू को आगे बढ़ाएंगे, और इसी पर कल इंशाल्लाह हमारी बात होगी। बाकी वसा।